السلام علیکم، ویلکم ٹو سائیکالوجسٹ کمیونٹی یوٹیوب چینل میں جو اسٹوڈنٹس ویژول یونیورسٹی کے بی ایس سائیکالوجی یا اے ڈی پی سائیکالوجی کے ہیں ان کو ایس ٹی ایس 641 کا پیپر سولو کرنا پڑے گا ایکسل کے تھرو یا آئی بی ایم ایس پی ایس ایس سافٹ ویئر کے تھرو. تو لیکچر نمبر 10 سے لے کر لیکچر نمبر 15 تک آئی بی ایم ایس پی ایس ایس سافٹ ویئر کا انٹروڈکشنس ہیں. مکمل کس طرح سے کام کرنا ہے، کس طرح سے اس کے تھرو پیپر آپ سولو کریں گے، کس طرح سے کیلکولیٹ کریں گے، کس طرح سے ویریبلس ہیں، کس طرح سے گرافس، کس طرح سے گرافس کے علاوہ کس طرح سے آپ کیلکولیشنس کریں گے، آرتھمیٹک مین کی، مین میڈین موڈ کی، اسٹینڈرڈ ایویشنس کی ایکسیٹرا. تو ایس پی ایس ایس کی حوالے سے جو ویڈیوز ہیں کافی ہیلپ فل ہوگی جتنے بھی ویژول یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے. تو میں آئی بی ایم ایس پی ایس سافٹ ویئرس جو ہے آئی بی ایم ایس پی ایس ایس سافٹ ویئرس کے حوالے سے سب سے پہلے اس کا جو انٹروڈکشنس ہے کہ آئی بی ایم کے ساتھ ایس پی ایس ایس یا ایس پی ایس ایس سے پہلے آئی بی ایم کیوں لگایا گیا، کیا وجہ تھی، آئی بی ایم کس کا ایبریویشنس ہے، ایس پی ایس ایس کس کا ایبریویشنس ہے. تو اس کے حوالے سے انٹروڈکشنس ایک سیریز ہے، اس لیکچر میں مکمل تفصیلات بتاؤں گا. تو آئی بی ایم کیا ہے؟ آئی بی ایم ایک قسم کی انٹرنیشنل بزنس مشین کارپوریشنز ہے اور یہ ملٹی ٹیکنالوجی کمپنی جو ہے، اور یہ اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ ایرامک میں ہے. اور اس کے علاوہ اس کی جو انیشیل طور پر جب یہ سب فرسٹلی جب یہ وجود میں آئی تھی، فاؤنڈیڈ بنی تھی، تب اس کا نام تھا کمپیوٹنگ ٹیبولیٹنگ ریکارڈنگ کمپنی. اس کے بعد پھر 1924 میں اس نے اپنا نام چینج کیا، ری نیمڈ کیا آئی بی ایم کے نام سے. اور فردر اب اس کی ڈیٹیلز کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو میں نیچے کروں گا، یہ ٹیبل ہے مکمل. تو اس کے حوالے سے فاؤنڈیڈ یعنی کہ سب سے پہلے کب یہ مروز وجود میں آئی، جون 1911 میں یہ فاؤنڈیڈ ہوئی. اس کے علاوہ جو اس کے فاؤنڈرز ہیں ان کے نیم ہے ہرمن ہیلریٹ ہے، چارلس رینولیٹ فلنٹ ہے اور تھامس جے واٹسنس ہیں. اور اس کا جو آئی بی ایم کا جو ایریاز ہے یہ 117 کنٹریز میں آئی بی ایم کام کر رہی ہے. اس کے جو پروڈکٹس ہیں یہ روبوٹس بھی بناتی ہے. اس کے علاوہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ بھی کام کرتی ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس مطلب یہ ہے کہ جیسے چیٹ جی پی ٹی وغیرہ ہو گیا، اور اسی طرح کے بہت سے جو آرٹیفیشل مزائل کی جو ٹیکنالوجیز وغیرہ ہوگی تو ان پہ بھی یہ آئی بی ایم کام کرتی ہے. اس کے علاوہ اس کا جو مین اور بھی سافٹ ویئرس بھی بناتی ہے، کوانٹم کمپیوٹنگ بھی بناتی ہے. اور اس کے علاوہ جو اس کے برانڈس ہیں آئی بی ایم کے وہ ایس کیو ایل ہے. ایس کیو ایل کے علاوہ اس کے ایس پی ایس ایس جو ہم سافٹ ویئرس ہیں وہ جو استعمال کریں گے یہ بھی اس کا بہت ہی پاپولر برانڈ ہے. اچھا، اب میں آپ کو بتا دوں کہ ایس پی ایس ایس سے پہلے آئی بی ایم کا نام کیوں لگتا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی بتا دوں کہ ایس پی ایس ایس ایک علیحدہ کمپنی تھی جو جانی جاتی تھی ایس پی ایس ایس آئی این سی کے نام سے. اچھا، یہ ایک کمپنی تھی جس کا کام تھا سافٹ ویئرس وغیرہ بنانا، اور یہ اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ شکاگو میں ہے. اس کے علاوہ یہ کمپنی جو سٹارٹ ہوئی تھی وہ سن 1968 میں سٹارٹ ہوئی تھی. اور اس نے اپنی جو ایس پی ایس ایس سافٹ ویئرس کو یعنی کہ جو بیچ کر 302.9 ملین کمائے تھے. اور اس کے جو کسٹمر تھے ایس پی ایس ایس سافٹ ویئرس کے 2,50,000 اس کے کسٹمر تھے. اب کیا ہوا کہ اس کے حوالے سے جو ڈیپلی جو ڈیٹیل ہے ٹیبل میں پڑھ لیتے ہیں کہ جیسے کہ یہ جو ایس پی ایس ایس آئی این سی جو ہے ایک کمپنی تھی، انڈسٹری تھی، سافٹ ویئر بناتی تھی. اور یہ سن 1968 میں یہ جو ہے 1968 میں یعنی کہ فاؤنڈیڈ ہوئی، بنی. اور اس کے علاوہ جو اس کا فاؤنڈر ہے وہ نارمن نائی ڈیلے بینٹ ہے اور ہیڈلئی ٹیکس ہل ہے. فردر اگر دیکھا جائے تو میں مختصر اگر بتاؤں تو فرسٹ جو کمپیوٹر جو بنایا تھا، اس کی آئی بی ایم کی جو پاپولیرٹی ایک اور ریزن کی وجہ سے بھی ہے کہ فرسٹ کمپیوٹر جو بنایا تھا وہ آئی بی ایم کمپنی نے بنایا تھا، آئی بی ایم کارپوریشن نے بنایا تھا، جو کہ الٹر 8800 یا 8800
00 کے نام سے ریلیز ہوا تھا 1975 میں، اور یہ MITS مطلب کہ مائکرو انسٹرومنٹس اینڈ ٹیلی میٹری کے نام سسٹم کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اور آئی بی ایم اس نے جو فرسٹ یعنی کہ پی سی کے نام سے IBM PC پرسنل کمپیوٹر کے نام سے 1981 میں لانچ کیا تھا۔ اب کیا ہوا کہ آئی بی ایم نے 28 جولائی 2009 میں آئی بی ایم نے انونس کیا کہ وہ SPSS سافٹ ویئر خرید رہی ہے، SPSS INC خرید رہی ہے کمپنی $1.2 بلین میں، اور جنوری 2010 میں یہ SPS یعنی کہ منسلک ہوگی آئی بی ایم کمپنی کے ساتھ، اور پھر آئی بی ایم جو SPSS کے نام سے یہ فلی انٹیگریٹڈ ہوگی کمپنی آئی بی ایم کارپوریشن کے ساتھ۔ اب پرپس آف SPSS یا پرپس آف IBM SPS سافٹ ویئر کا مقصد کیا ہے؟ یہ ایک قسم کا اسٹیٹسٹکس از اے اسٹیٹیکل سافٹ ویئر ہے جو کہ ڈیولپ کیا گیا ہے آئی بی ایم کی طرف سے، اور اس کا جو مین مقصد ہوتا ہے ڈیٹا مینجمنٹ کا کام ہوتا ہے، ایڈوانس انالیٹک کا کام ہوتا ہے، ملٹی ویریٹ انالیسس کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ انٹیلیجنس کرمنل انٹیلیجنس کے حوالے سے بھی ہوتا ہے اس کا، اور انٹیلیجنس ڈیٹا ہو گیا جیسے کہ کرمنل انویسٹیگیشن کے حوالے سے بھی اس کا کام ہوتا ہے۔ اور اس کا جو برانڈ ہے یعنی کہ یہ آئی بی ایم کا یہ برانڈ ہے۔ اب اس کا جو لوگو ہو آئیکن ہے جو SPSS سافٹ ویئر کا، وہ یہ فیمس لوگو ہے، آئیکن ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کی جو انیشیل ڈیٹیل ہے وہ میں نہیں بتاؤں گا کہ سب سے پہلے کس SPSS INC یعنی کہ 1968 میں یہ کمپنی تھی۔ آج کل یہ جو پلیٹ فارم اس کا ہے بیسیکلی یہ جاوا ہے، اور آج کل جو لیٹسٹ ورژن ہے اس کا 1.2 GB کے حساب سے ہے، اور یہ آپریٹنگ سسٹم میں ہے یعنی کہ 86 بٹ کے 64 بٹ کا بھی مل جائے گا، میک OS کا بھی مل جائے گا، PPC 64 LI کا بھی مل جائے گا، IBM Z میں بھی اس کا سافٹ ویئر مل جائے گا جو انسٹال ہو سکے۔ اس کے علاوہ جو مین ویب سائٹ ہے وہ آئی بی ایم کی، وہاں سے ہی آپ پروڈکٹ پرچیز کر سکتے ہیں۔ اب ٹاپ آلٹرنیٹیو سافٹ ویئرس ہیں جو آئی بی ایم SPSS سافٹ ویئر کا آلٹرنیٹیو ہے، ان کے حوالے سے میں بتا دوں۔ سب سے پہلے جو آلٹرنیٹیو جو سافٹ ویئرس ہے آئی بی ایم SPSS وہ ہے پوزٹ ہے، پھر G2 ڈیلس ہے، پھر ایویس ہے، پھر اس کے بعد اوریجنل پرو ہے، پھر کیو ریسرچ سافٹ ویئرس ہے بائی ڈسپلیئر کے نام سے، پھر جمپ ہے یا JMP بھی کہہ سکتے ہیں، اسٹیٹا بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے بعد منی ٹیب اسٹیٹسٹکس سافٹ ویئرس ہے، پھر گراف فیٹ پرزم ہے، اور G2 پاور اینڈ کنائم سافٹ ویئرس ہے۔ اچھا، یہ فیمس سافٹ ویئرس ہیں جو کہ آئی بی ایم SPSS کے آلٹرنیٹیو ہے، لیکن ہمارے یہ جو ST641 جو ہے کورس، اس میں صرف ہم سافٹ ویئر جو استعمال کریں گے وہ آئی بی ایم SPSS سافٹ ویئر استعمال کریں گے، نہ کہ ہم یہ والے سافٹ ویئر استعمال کریں گے۔ کافی ہیلپ فل ہوگی یہ ویڈیو، امید ہے کہ ہم نیکسٹ لیکچر میں آپ کو کافی ہیلپ فل یہ سپورٹڈ ہوگی یہ ویڈیو، اور امید ہے کہ آپ کو کافی کچھ سمجھ میں آیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، آپ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔